جس بندے کو اس کے رب نے کہا ہو کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بھائی اللہ سے پناہ تو مانگ، کہہ تو صحیح اپنی زبان سے اعوذ برب الناس، یہ ساری انسانیت کا وہ رب ہے، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ، میں اس رب کی پناہ میں آ رہا ہوں جس نے ساری، رب کا معنی جس نے پیدا بھی کیا ہے، نظام بھی چلا رہا ہے، سسٹم بھی چلا رہا ہے، ان کو رزق بھی دے رہا ہے، ان کی تدبیریں بھی کر رہا ہے۔ ملک الناس، یہ ساری انسانیت کا رب بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، پورا کنٹرول اور تسلط اسی کا ہے، اور بادشاہ ہی نہیں، الہ الناس، ساری انسانیت کا سچا الہ بھی یہی ہے کہ جس کے آگے جھکیں، سجدہ کریں، جس کی عبادت کریں۔ کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، یہ جو بار بار وسوسے ڈالتے ہیں، پلٹ پلٹ کر بار بار آتے ہیں، وہ چاہے جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، جو یہ وسوسے ڈالتے ہیں ایمانیات کے متعلق، یہ بڑا انتہائی خطیر مرض ہے، ایمان کے لیے بڑا خطیر مرض ہے۔ ایسے کوئی لوگ آئے نا جو کان میں سور پھونکیں، پڑھ دیا کریں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وہ انسان ہے جو شیطانی کام کر رہا ہے، جو وسوسے ڈال رہا ہے انسان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، اور بار بار، خناس کا مطلب یہ بار بار پلٹ کر آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے۔ جس بندے کو اللہ نے یہ تعویذ دیا ہے، تعویذ ہے نا، قل اعوذ، تعویذ کا معنی ہے پناہ میں آنا، کسی چیز کے ذریعے سے اللہ سے پناہ مانگنا، تو یہ کلمات تعویذ ہے نا۔ ہمارے پاس تو تعویذ کا تصور ہے جو طلاسم لکھ کر، ادھر ادھر کی لکیریں مار کے 4 6 نمبر لکھ کر، قارون فرعون حامان کے نام لکھ کر، شداد کا نام لکھ کر وہ باندھ کے ہمارے گلے میں باندھنے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تعویذ ہے، اس سے میں بچ جاؤں گا، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اس سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، لیکن یہ کہنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قل اعوذ برب الناس، کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین جانی ابھی بھی میں اگر آپ کو کہوں یہ تحکم شاید ہو، لیکن اکثریت لوگوں کی یہ سوچ رہے ہو کہ یہ عام سا ذکر ہے، عام سی بات ہے، عام سی صورت ہے، روز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پہ وہ بھروسہ ہی نہیں ہے نا، اللہ کی معرفت نہیں تھی تو عمل کہاں سے آئے گا؟